السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 21۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ یعنی کہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم یا ویب سائٹ پر چینل پلیٹ فارم پہ ڈالنے سے گریز کریں۔ آج کی صبح ہر صبح سے زیادہ حسین تھی۔ خان حویلی میں صبح سویرے ہی خواتین اٹھ چکی تھیں۔ آئلہ دیدہ، آئلین نہیں اٹھی ابھی تک، اور عفاف بھی مجھے صبح سے نہیں دکھی۔ پریوش کی بات پر کام کرتی آئلہ کے ہاتھ رکے تھے، پھر وہ سر ہلاتی ہوئی کچن کے دروازے کی جانب بڑھی۔ دیکھتی ہوں آئلین اب تک کیوں نہیں اٹھی۔ اپنی شادی کی خوشی میں تو وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ آئلہ نے نفی میں سر ہلاتے مسکراتے ہوئے کہا، اور عفاف کو بھی دیکھتی ہوں، نہ جانے طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو بچی کی، ماحول بھی تو بدلا ہے نا۔ آئلہ اتنا کہتے ہی کچن سے نکل چکی تھی، جبکہ پریوش اور شانزی بھی مسکرا دیں۔ پری، ویسے لاٹ صاحب تو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، زیادہ ہی خوشی ہے محترم کو شادی کی۔ شانزے نے ہنستے ہوئے زریام کا حوالہ دیا، جس پر پرویش کو ہنسی کے ساتھ ساتھ اپنے شہزادے پر بے ساختہ پیار بھی آیا تھا۔ خوش ہونا بنتا ہے، آئلین خانزادہ میں اس کی جان بستی ہے۔ دیکھا نہیں ہے بچپن سے ہی وہ کس طرح آئلین کے پیچھے پاگل رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس دن کا سب سے زیادہ انتظار ہوش سنبھالتے ہی زریام خانزادہ نے کیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ پریوش نے پرمسرت سے لہجے میں کہا، جس پر شانزے بھی مسکرا دی۔ تو پھر تیار ہو ساس بننے کے لیے؟ شانزے نے کچھ شرارت سے کہا، جس پر پریوش ہنس دی۔ جب بولی تو لہجہ محبت سے تر تھا۔ ساس میری بیٹی ہے آئلین، اگر یہ کہا جائے کہ اس دن کا انتظار زریام سے زیادہ میں نے کیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یاد ہے آپ کو دیدہ، جب آئلین پیدا ہوئی تھی تب ہی میں نے دیدہ سے کہہ دیا تھا یہ میری بہو بنے گی، اور اب تو اس لڑکی میں میری بیٹی کی جان بستی ہے تو وہ مجھے اور زیادہ عزیز ہو گئی ہے۔ میں تو اپنی بیٹی کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گی، ایسے کہ پوری دنیا میری آئلین کی قسمت پر رشک کرے گی۔ پریوش کی بات پر شان سے ہنستی تھی، بے شک پریوش ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تو وہیں آئلہ نے جیسے ہی آئلین کے کمرے کا دروازہ کھولا، اسے اپنی بینائی پر شک ہوا تھا۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی الٹے پاؤں واپس نیچے بھاگی اور سامنے سے آتے یزدان خانزادہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ کیوں اپنے نازک وجود کو مشکل میں ڈال رہی ہیں؟ آئلہ کو کمر سے تھامتے یزدان نے کچھ شرارت سے کہا۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی مطمئن تھا، تبھی موڈ بھی کافی اچھا تھا۔ جبکہ پیچھے کھڑے غازیان نے بڑی مشکل سے قہقہ ضبط کرتے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یزدان خانزادہ کی یادداشت جا چکی ہے۔
ایسی حرکتیں تو اس نے سب کے سامنے اپنی جوانی میں بھی نہیں کی تھیں۔ دوسری طرف آئلہ نے آنکھیں بڑی کر کے اس کے سینے پر مکہ جڑا۔ خانم کیا کرتی ہیں یار؟ یزدان نے مصنوعی سی کراہ بھرتے سرمئی آنکھوں میں شرارت لیے آئلہ کی کلائی اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے لبوں سے لگانی ہی چاہی تھی کہ آئلہ نے روحان سے ہوتے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروا دے، اسے آنکھیں دکھائیں جس پر یزدان کلس کر رہ گیا تھا۔ اوپر چلیں جلدی، کچھ دکھانا ہے۔ آئلہ نے یزدان کو اس کے بازو سے کھینچتے رخ آئلین کے کمرے کی جانب کیا، جس پر یزدان سر اسوات میں ہلاتے آئلہ کے ہم قدم ہوا، جبکہ غازیان نے بھی ارد گرد دیکھتے اپنے قدم یزدان کے پیچھے بڑھائے، مگر اپنے کمرے میں جانے کے لیے۔ جیسے ہی یزدان آئلہ کے ہمراہ آئلین کے کمرے کے دروازے پر پہنچا، اس کے لبوں پر پرسکون سی مسکراہٹ بکھری، جبکہ سرمئی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ بے ساختہ دل میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا۔ یزدان، آپ دیکھ رہے ہیں آئلین اور عفاف، آئلہ نے پرجوش سے انداز میں نم سے لہجے میں کہا، جس پر یزدان نے ہاں میں سر ہلاتے اپنے مضبوط قدم کمرے کے اندر بڑھائے، جہاں اس کی دونوں آنکھوں کا نور، اس کے دونوں جگر کے ٹکڑے ایک دوسرے سے لپٹے گہری نیند میں گم تھے۔ جانتی ہیں جانم، میں کس قدر پریشان رہتا تھا عفاف کو لے کر۔ سوچتا تھا میرے بعد میری عفاف کا دھیان کون رکھے گا، وہ تو اس بھری دنیا میں تنہا ہو جائے گی، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ خان، ابھی یزدان بول ہی رہا تھا کہ آئلہ نے تڑپ کر یزدان کا بازو تھاما، جس پر یزدان آئلہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے مسکرا دیا اور مزید گویا ہوا، میں چاہتا تھا جیسے ہر بھائی اپنی بہن کا محافظ ہوتا ہے، ویسے ہی میرا بیٹا اذہان بھی میری عفاف کا محافظ بنے، اس کے پیچھے چٹان کی مانند کھڑا رہے تاکہ کوئی اسے ٹیڑھی نگاہ سے نہ دیکھے۔ جیسے میں نے اور دائس نے ہمیشہ شانزی کو سپورٹ کیا، میں اذہان کو بھی ویسا ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ یزدان نے آئلین کے سرہانے کی جانب کھڑے ہوتے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نم نگاہ سے اس سے چپک کر لیٹی عفاف کی جانب دیکھا۔ میری آئلین سمجھدار ہے آئلہ، وہ اپنا حق نہیں چھوڑتی، چاہے اسے اپنا حق چھیننے کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، جیسے 15 سال پہلے اس نے میری مکمل توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے صحیح کیا تھا، مگر شاید اس وقت کے لیے وہ ضروری بھی تھا۔ آئلہ کو سالوں بعد یزدان کی آواز کچھ نم سی محسوس ہوئی تھی، اور جانتی ہے ایک وجہ یہ بھی تھی عفاف کو خان حویلی سے لے جانے کی، کہ میں نہیں چاہتا تھا میری دونوں بیٹیوں میں سے کوئی بھی احساس کمتری کا شکار ہو۔ اگر عفاف حویلی میں رہتی تو آئلین مزید خود سر ہو جاتی، جبکہ عفاف ڈرپوک اور کم گو بن جاتی جیسے پریوش بن گئی تھی۔ جانب میری آئلین اور عفاف سکے کے دو پہلو ہیں، جہاں آئلین آگ کی مانند تپش زدہ ہے تو وہیں عفاف پانی کی طرح ٹھنڈی اور نرم ہے۔ میری عفاف کا نیچر آئلین سے الٹ ہے، جہاں آئلین کسی بھی طرح اپنا حق چھیننا جانتی ہے تو وہیں میری عفاف بہت صابر اور رحم دل ہے، وہ اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیتی ہے۔
مجھے خوف آتا تھا کہ نہ جانے آگے میری عفاف کے ساتھ کیا ہوگا، مگر آج میں مطمئن ہوں میری عفاف کے ساتھ آئلین ہے، اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میری آئلین عفاف کا خیال اپنی جان سے زیادہ رکھے گی، کیونکہ وہ ہمارا خون ہے، اور چاہے پھر وہ بے جان چیز ہو یا کوئی رشتہ، جو چیز آئلین خانزادہ کی ملکیت میں آتی ہے، اس پر آئلین خانزادہ کسی کو بری نظر سے بھی نہیں دیکھنے دیتی۔ اب میں پرسکون ہوں، کیونکہ اب میری عفاف کے محافظ اذہان اور آئلین ہے، جن کی موجودگی میں کوئی میری عفاف کو تنکا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گی۔ یزدان نے گہری اور پرسکون نیند سوتی آئلین کا ہاتھ پہلے اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر ان پر بوسہ دیتے اپنے قدم عفاف کی جانب بڑھاتے، جھک کر اس کے بالوں پر بھی شفقت بھرا لمس چھوڑا، جس پر آئلہ بھی پرسکون سا مسکرا دی، اور پھر آئلہ کو اشارہ کرتے دونوں ہی جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، جبکہ آئلین اور عفاف شاید ہی اپنی پوری زندگی میں اتنی گہری نیند سوئی تھیں کہ انہیں یزدان اور آئلہ کی موجودگی کا بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ خیر ہے خان، جب سے کمرے میں آئی ہوں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ مسکرائے ہی جا رہے ہیں۔ پریوش نے دوپٹہ سر سے اتار کر بیڈ پر رکھتے غازیان کی جانب قدم بڑھاتے کمر پر ہاتھ رکھ کے کچھ تجسس سے پوچھا، جبکہ غازیان پریوش کو ایک جھٹکے سے تھامتے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، جس پر پریوش بری طرح سٹپٹائی تھی۔ کیا ہو گیا ہے خان؟ آپ کو دروازہ لاکڈ نہیں ہے؟ پرویش نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھتے غازیان کے کندھے پر مکہ جڑا تھا، جس پر غازیان نے ہنستے ہوئے پرویش کے رخسار پر بوسہ دیا تھا۔ جانتی ہو میری پری، آج میں بہت خوش ہوں۔ غازیان نے پرویش کے جوڑے کی صورت بندھے ہوئے بالوں کو کھولتے ان میں نرمی سے انگلیاں سہلاتے محبت سے کہا، جس وجہ پریوش کو اپنے روم روم میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا، وہیں اس نے اپنی نیلی آنکھوں کو چھوٹا کر کے سوالیہ نظروں سے غازیان کی جانب دیکھا۔ اور بھلا وہ کیوں؟ پریوش کے تجسس سے سوال پوچھنے پر غازیان ہنس دیا، کیونکہ آج سالوں بعد میں نے میرے دانی کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ دیکھی ہے، وہ مسکراہٹ جو 15 سال پہلے اس کی شخصیت کا خاصہ ہوتی تھی۔ غازیان کی بات پر پریوش نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ جانتی ہیں پری، 15 سال پہلے جو ہوا اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہاتھ تھا۔ ہم کیسے اس قدر پتھر دل ہو گئے تھے کہ ہم یہ دیکھ ہی نہ سکے کہ عفاف تو ہماری پریحان سے بھی چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی بچی کیسے اکیلی رہے گی؟ وہ تو عنایت کے ساتھ سونے کی عادی تھی۔ کہیں نہ کہیں یہ بات میرے دل میں پھانس کی طرح چبھتی تھی کہ دانی نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، اور میں اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ گیا، میں خود غرض بن گیا تھا۔ غازیان کی آواز بولتے بولتے نم ہوئی تھی، جس پر پریوش اس کے کندھے سے سر ٹکاتے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھ گئی تھی۔ مگر آج میں خوش ہوں، کیونکہ میرا دانی خوش ہے۔ نہ جانے عفاف کی حفاظت کو لے کر وہ اتنا پریشان کیوں رہتا ہے۔ غازیان کی بات پر پرویش نے سیدھے ہوتے اس کی جانب دیکھا۔
آپ خود جان لیں، آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہے نا؟ پرویش نے کچھ سنجیدگی سے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو، مگر یزدان نہیں چاہتا تھا کہ میں وہ بات جانوں، اسی لیے میں نے خود کو روک لیا۔ جانتی ہیں، ایک بار اپنے دل میں پلتے گلٹ کے ہاتھوں مجبور ہوتے میں بورڈنگ اسکول گیا تھا۔ سوچا تھا آفاف کو حویلی لے آؤں گا، پھر یزدان کو ہینڈل کر لیں گے، مگر جانتی ہیں کہ ابھی میری گاڑی بورڈنگ اسکول کے گیٹ پر رکی ہی تھی کہ یزدان کا فون میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے صاف لفظوں میں کہا کہ میں جیسے آیا ہوں ویسے ہی پلٹ جاؤں۔ غازیان نے کہتے گہری سانس لی۔ یہ بات اس نے آج تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ مجھے برا نہیں لگا تھا یزدان کی بات پر، میں واپس آ گیا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آفاف کے بورڈنگ اسکول کے گرد یزدان نے سیکیورٹی اتنی سخت کی ہوئی تھی کہ اس کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اور اس وقت وہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا بزنس کے سلسلے میں۔ غازیان کی باتوں پر پرویش کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات پھیلے تھے۔ ہاں تو دانی لالا کے کتنے دشمن ہیں، اور پھر ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آفاف کی ماں کون ہے۔ ہو سکتا ہے آفاف کو اپنے نینیال والوں سے خطرہ ہو، اور دانی لالا اپنی بیٹی کی حفاظت کر رہے تھے جیسے ہر باپ کرتا ہے۔ مگر مجھے دانی لالا سے ایک شکوہ ہے کہ انہوں نے میری دیدہ کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ میری دیدہ کی وفاؤں کے بدلے انہوں نے جفا کی تھی، یہ بات کبھی نہیں بھول سکتی۔ پرویش کا لہجہ آخر میں سرد مگر شکوہ کنا ہوا تھا، جس پر غازیان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ دانی آئلہ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ وہ آئلہ کے لیے رویا تک ہے، اور مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت کے لیے روتا ہے۔ اگر اسے بے وفائی کرنی ہی ہوتی تو زندگی نے اسے کئی موقع دیے تھے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ آئلہ بخش کے لیے دیوانگی کی حد تک پاگل ہے۔ اور پھر بتاؤ، آئلہ نے کبھی تم سے یا کسی سے شکوہ کیا، یا تم نے آفاف کے ساتھ اس کے رویے میں فرق دیکھا ہے؟ نہیں نا؟ میری جان، عورت کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پسندیدہ مرد کی بے وفائی کو قبول کر کے اس کی نشانی کو سینے سے لگا لے۔ کچھ تو ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے۔ پردہ داری اب تک دانی نے کر رکھی ہے، اور آئلہ اس راز سے انجان نہیں ہے۔ غازیان نے ٹھوس لہجے میں کہتے پرویش کے چہرے پر نظریں جماتے جیسے اسے عقل دی تھی۔ مطلب آفاف دانی لالا کی؟ اس بات کو یہاں ہی بھول جاؤ، جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اسے ڈسکس کرنا دانی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، جلد یا بدیر یزدان خود ہمیں اس راز سے آگاہی فراہم کر دے گا۔ فی الحال خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ ابھی پرویش اپنا جملہ مکمل کرتی کہ غازیان اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا چکا تھا، جس پر پرویش ہاں میں سر ہلاتے خاموش ہو چکی تھی، جبکہ غازیان خاموشی سے اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکا کر پرویش کو اپنے سینے میں بیٹھ چکا تھا۔ جانتی ہیں، کبھی کبھی مجھے دانی سے بہت جیلسی ہوتی ہے۔
غازیان نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر پرویش نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ بات یقین کرنے کے قابل نہیں تھی کہ جبکہ پرویش کو نیلی آنکھوں میں حیرانگی لیے اپنی جانب دیکھتے پا کر غازیان نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں چومی۔ اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے نوازا جبکہ مجھے ایک ہی بیٹی دی۔ مجھے بھی 2 بیٹیاں چاہیے تھیں، مگر شاید 15 سال پہلے میرے لیے گئے ایک فیصلے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے عفاف کے معاملے میں سنگ دلی کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے مجھے دوسری بیٹی سے نہیں نوازا، جبکہ میری شہزادی بھی خاموش سی ہو گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے پری، میری شہزادی بہت بڑی ہو گئی ہے، وہ اپنے دل کی باتیں اپنے بابا جان سے چھپانے لگی ہے۔ غازیان کے لہجے میں اب کے پریحان کے لیے فکر گھلی تھی، جبکہ آخر میں اس کے لہجے میں اداسی محسوس کرتی۔ پرویش نرم سا مسکرا دی۔ بے فکر رہیں خان، پریحان کم گو اور خاموش طبیعت کی مالک ہے۔ بچپن میں بھی نور اور عفاف اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیتی تھیں، اور ان دونوں کی ہی حویلی سے جانے کے بعد وہ اپنے خول میں واپس سمٹ گئی تھی۔ مگر دیکھیے گا، اب عفاف گڑیا آ گئی ہے نا، ہماری پریحان دوبارہ سے پہلے جیسی ہو جائے گی۔ ماہیوں والی رات آپ نے دیکھا نہیں تھا، تبھی آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ اس دن ہماری پری کو ہنستے اور کھلکھلاتے دیکھتے تو آپ خوشی سے جھوم اٹھتے۔ پرویش نے غازیان کا ماتھا چومتے اس کی دونوں سبز رنگ آنکھوں پر بھی بوسہ دیتے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر غازیان کی سوالی نظروں کو دیکھتے پرویش ہنستے ہوئے پہلے عفاف کا پریحان اور حورین کو اٹھن لگانا، پھر ان دونوں کا عفاف کے پیچھے بھاگنا، لفظ با لفظ ہنستے ہنستے بتانے لگی۔ باقی آگے کی کارروائی تو غازیان کو معلوم ہی تھی، جبکہ وہ خود بھی مسکراتے ہوئے ساری رواداد سن رہا تھا۔ یہی تو ان دونوں کے رشتے کی خوبصورتی تھی کہ جب غازیان بولتا تھا تو پرویش خاموشی سے اس کے سینے سے لگی اس کی ہر بات پورے دھیان سے سنتی تھی، اور جب پرویش بولتی تھی تو غازیان آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے اسے خاموش چمکتی سبز آنکھوں سے دیکھتے سنتا تھا۔ کچھ لوگوں کی موجودگی واقعی میں ہمارے ارد گرد بہت خوبصورت سا احساس باندھ دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا ریپلیسمنٹ ہوتا ہے۔ ہاں، ہوتا ہوگا، مگر ان کے لیے جن کے لیے کوئی ایک شخص خاص نہیں ہوتا، یا وہ لوگ خود سے جڑے لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اکثر ایسے رشتے اور ایسے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں جن کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، جو وقت کے ساتھ ہماری زندگی میں اپنی غیر موجودگی سے ایک خلا سی پیدا کر دیتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری چھوٹی چھوٹی مگر قیمتی یادیں جڑی ہوتی ہیں۔ اور اکثر ایسے رشتوں کا تعلق دل اور احساسات سے ہوتا ہے۔ ویسے ہی عفاف کے وجود سے کئی لوگوں کی زندگی ان کی مسکراہٹیں جڑی تھی۔ جب وہ خان حویلی میں نہیں تھی تو سب ویران تھا، اور جب وہ واپس خان حویلی لوٹی تو جیسے سب ہی جی اٹھے تھے۔ دیدا، دیکھیں، میں یہ ڈریس پہنوں گی آپ کی بارات میں، اچھا ہے نا؟ لگ رہا ہے نا
کہ بھائی میں 3 دلہنوں کی بہن ہوں۔ اس وقت آئلین سمیت ساری لڑکیاں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ تینوں دلہوں کی انٹری لاؤنج میں تقریباً بند ہی تھی، چونکہ آئلہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی وہ اپنی بیٹیوں کو کمرے میں قید نہیں رکھ سکتی۔ تو پھر نرگس اماں نے یہی فیصلہ کیا کہ تینوں لڑکے لاؤنج میں نہیں آئیں گے۔ تبھی سب ریلیکس بیٹھی تھیں، جبکہ نرگس اماں اور زرمینہ بیگم گاؤں میں موجود ایک رہائشی کے گھر عیادت کے لیے گئی تھیں، جس کی اماں کچھ بیمار تھیں۔ جانا تو آئلہ نے بھی تھا، مگر شادی کی تیاریوں کی وجہ سے وہ نہیں جا سکی، اور اب آفاف میڈم اپنی شادی میں پہننے والے سارے جوڑے اٹھا کر لاتی آئلین کے سامنے ڈھیر کر چکی تھی، اور اب خوشی خوشی ایک ایک جوڑا اٹھا کر خود سے لگا دی، جیسے آئلین کی پسند جاننا چاہ رہی تھی۔ یہ سارے جوڑے زاویان اور قیان نے اسے دلائے تھے، جو بہت قیمتی تھے اور بہت مشہور ڈیزائنر کے تھے۔ دوسری طرف عنایا آنکھیں چھوٹی کر کے اس بے وفا لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جس کی آئلین سے کچھ زیادہ ہی بن رہی تھی، اور آخر کار جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو وہ چڑھتی ہوئی بول ہی اٹھی، آفی گڑیا، مجھے جیلسی ہو رہی ہے، تم تو بڑی ہی کوئی بے وفا نکلی۔ عنایا کی جیلسی بھری جھنجھلاتی ہوئی آواز پر جہاں آئلین نے ایک ادا سے آنکھیں گھما دی، اپنے سامنے کھڑی آفاف کو آنکھ ونک کی، وہیں آفاف نے عنایا کی جانب دیکھتے میسنی سی شکل بنائی، جبکہ حور اور وفا کھلکھلا کر ہنس دیں۔ فریحان کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اوہو آن دیدہ، میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں، آپ جیلس نہ ہوں۔ آفاف نے عنایا کی جانب بڑھتے اس کے رخسار پر بوسہ دیا، جس پر عنایا مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا محبت سے چوم چکی تھی۔ آفاف عنایا کے رخسار پر بوسہ دیتے اب دوبارہ آئلین کے برابر میں جا بیٹھی اور اسے ڈریس کی میچنگ کی جویلری دکھانے لگی، جس پر آئلین نے محبت بھری نظروں کے ساتھ کچھ شرمندگی سے آفاف کی جانب دیکھا۔ آفاف نے ایک بار بھی اپنے ساتھ اس کے بڑھتے گئے رویے پر کوئی شکایت یا شکوہ نہیں کیا تھا، حالانکہ آئلین چاہتی تھی وہ اس سے لڑے، جھگڑے اور شکایت کرے، مگر آفاف کی تو محبت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف خود کی جانب دیکھتی آئلین کو دیکھتے آفاف نرم سا مسکراتی آئلین کا رخسار چوم گئی تھی۔ دیدہ، بھول جائیں سب کچھ، جو ہوا شاید ویسا ہونا ضروری تھا، ورنہ سوچیں مجھے گن چلانی کیسے آتی۔ آئلین کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو جھلملاتے دیکھ کر آفاف نے کچھ شرارت سے کہا، جس پر آئلین نم سا ہنس پڑی۔ عنایا پریحان، وفا اور حورین کے لیے آئلین اور آفاف کی اتنی محبت ہضم کرنا کچھ مشکل تھا، مگر وہ دل سے خوش تھیں، خاص کر آفاف کے لیے۔ ارے ارے، یہ میری گناہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ اذہان جو ابھی ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، سامنے کا منظر دیکھتے اسے صدمہ سا لگا تھا، جبکہ آئلین نے لب دباتے آفاف کا ہاتھ چوما تھا۔ اذہان تو جیسے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کوئی تو مجھے جگا دو ظالموں، اذہان نے شرارت سے کہتے
اپنا ہاتھ عفاف کے آگے کیا تھا، جس پر وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے زور سے چٹکی کاٹ چکی تھی۔ مطلب میں خواب نہیں دیکھ رہا؟ پھر اس اچانک صلح کی کوئی خاص وجہ؟ کہیں دیدہ آپ کی یادداشت تو نہیں چلی گئی؟ اذہان نے زبردستی عفاف اور آئلہ کے درمیان میں جگہ بنا دے بیٹھ کر ڈرامائی انداز میں آئلین کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جس پر اگلے ہی لمحے آئلین کھینچ کر اذہان کے بازو پر مکہ جڑ چکی تھی۔ اذہان کی مصنوعی مسکراہٹ بے ساختہ تھی، جس پر وفا، حورین، عنایہ، عفاف اور آئلین کھلکھلا کر ہنستی تھی، تو وہیں پریحان بیزاریت سے نگاہیں پھیر چکی تھی۔ پریحان کا بیزاریت سے نگاہ پھیرنا وہاں بیٹھے دو وجودوں نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ ایک اذہان، جس کی نگاہوں نے بے ساختہ ہی ہمیشہ کی طرح پریحان کی جانب اٹھی تھی، مگر اس کے بیزاریت سے نگاہ پھیرنے پر وہ لب بیچ گیا تھا، تو دوسری طرف دوسری عفاف، جس نے پریحان کی جانب ایک نگاہ دیکھتے اذہان کی جانب تکلیف سے دیکھا تھا۔ تینوں ہی بہن بھائی محبوب کی بے رخی سہ رہے تھے۔ عفاف نے ایک گہرا سانس لیا تھا، جبکہ قیان، جو زبردستی زاویان اور زریام کو کھینچ کر لاؤنج کی طرف لایا تھا، وہ بھی وہیں ٹک چکے تھے۔ بھلا قیان خانزادہ بھی کسی کا کہاں مان سکتا تھا، جبکہ زاویان کو تو بہانا چاہیے تھا اور زریام کو پرویز سے کچھ ضروری کام تھا، تبھی یہاں موجود تھا۔ قیان اور زاویان تو فوراً سے صوفوں پر ٹک چکے تھے، جبکہ دونوں کی نگاہوں کا مرکز اپنی اپنی ہونے والی بیویاں تھیں، جس پر وفا تو شرما کر نظریں جھکا چکی تھی، جبکہ عنایہ، جو ترچھی نظروں سے زاویان کی جانب دیکھ رہی تھی، اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر ایک ادا سے آنکھیں گھماتے وہاں سے اٹھ چکی تھی۔ زاویان کی شرط والی بات وہ اب تک نہیں بھولی تھی، اور نہ ہی وہ اتنی جلدی اسے معاف کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ عنایہ کو وہاں سے اٹھ کر جاتے دیکھ کر زاویان نے پہلے کچھ سنجیدگی سے اس کی پشت کو دیکھا، اور پھر سب سے نظریں بچاتے خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پوری شادی میں اس کی من پسند عورت اس سے خفا رہے، تو بھئی منانا بھی تو تھا، جس کا موقع اسے آج ہی ملا تھا۔ جبکہ زریام، جو ان دونوں کے پیچھے ہی لاؤنج میں آیا تھا، اذہان کو عفاف کے اتنے نزدیک بیٹھے دیکھ کر اس کے نقوش تنے تھے، پھر وہ سختی سے لب بیچ گیا۔ یزدان سے شکووں کی تعداد بڑھی تھی، کیونکہ جس شخص کے نزدیک، جس سچ کے نزدیک زریام خانزادہ پہنچ چکا تھا، اس کے حساب سے اذہان کا اس طرح عفاف کے نزدیک بیٹھنا انتہائی غیر مناسب تھا۔ دوسری طرف عفاف زریام کی موجودگی کو محسوس کر کے بھی انجان بنی رہی، جبکہ آئلین کی نگاہ بے ساختہ دروازے کی جانب اٹھی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح نا امید لوٹی تھی۔ صبح سے ہی اس نے ابتسام کو خان حویلی میں نہیں دیکھا تھا، لاکھ خود کو سمجھانے کے باوجود بھی اس کے دل کی ایک ہی چاہ تھی، وہ چاہ ابتسام چودھری تھا، جبکہ اس کی نم نگاہ بے اختیاری میں وہیں کھڑے زریام کی جانب اٹھی، جو اس کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ آئلین کی زمین نے اس کو لن تھن کی تھی، جس پر وہ اگلے ہی لمحے نظریں جھکا چکی تھی۔
جسے زریام نے شرم و حیا سے تشبیہ دی تھی۔ گڑیا، یہ رنگ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ اذہان نے پریحان سے نظریں ہٹا دے آفاف کی جانب دیکھتے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر وہاں بیٹھے کیان کے ماتھے پر بڑھ پڑے تھے، جبکہ آفاف نے کچھ پریشانی سے اذہان کی جانب دیکھا۔ کیوں لالا، اتنا پیارا تو ہے؟ آفاف کو اب اپنے ڈریس کو لے کر پریشانی نے گھیرا تھا، جبکہ کیان نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ آخر کو وہ ڈریس آفاف کو اس نے ہی تو دلایا تھا۔ پاک پیارا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں آیا، بلکہ میں اپنی گڑیا کو اپنی پاکٹ منی سے ایک اچھا سا ڈریس سلواؤں گا، ٹھیک ہے؟ اذہان نے آفاف کی خود سے بڑھتی جانے والی ہچکچاہٹ کو کچھ دور کرنا چاہا، ورنہ وہ پیچ رنگ کا فل فلیئر والا لہنگا بہت ہی خوبصورت تھا۔ جبکہ آفاف اذہان کی چال سمجھتے کھلکھلا کر ہنستی۔ او لالا، آپ مجھے صرف ایک آئس کریم بھی کھلا دیں تو میں آپ سے دوستی کر لوں گی۔ آفاف کے کھلکھلاتے ہنستے ہوئے شرارتی سے انداز میں اپنی چوڑی پکڑے جانے پر اذہان بھی کہکا لگا اٹھا۔ پھر دونوں نہ جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ آئلین نے گہرا سانس لیتے اپنے اندر اٹھتی بے چینی کو قابو پانے کی کوشش کی، جو اسے زریام کی نظروں سے ہو رہی تھی۔ پھر اس نے حسرت سے آفاف کی جانب دیکھا، جس نے اپنی محبت پر عزت نفس کو چنا تھا، اور وہ بڑی آسانی سے زریام کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر چکی تھی۔ کاش وہ خود بھی آفاف کی طرح بنتے، ابتسام چودھری کو بھول پاتی۔ دماغ کی گئی سرگوشی پر آئلین خانزادہ کو اپنے دل میں ٹیس سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ بھلا محبوب کی موجودگی کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ آئلین آفاف کی معصومیت پر مسکرا دی۔ تو جی، آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں غازیان اور پریحان فین کو کچھ خوشی ہوئی ہوگی، غازیان اور پریوش کے سین پڑھ کر۔ خیر، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کریں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔